زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اپنے آقا حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نماز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں آپ حضرات نے اللہ والوں کی صحبت اور سنگت کے حوالے سے کافی کچھ سماعت فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اپنی مومن بندوں کو اپنے نیک اور مقرب بندوں کی صحبت میں رہنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا، اس بارے میں میں نے کافی کچھ باتیں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم سید شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کی خدمات اور آپ کی ارشادات اور ہدایات آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہدایت کا سامان ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنے مریدوں کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایسے ایسے اقوال ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو پھر کامیابی بالکل یقینی ہے، ناکامی نامرادی کسی بھی ایسے شخص کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتی جو آج کے زمانے میں بھی سرکار غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کر لے۔ میں ان کی تعلیمات کے چند حصے آپ حضرات کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے آپ نے علماء سے سماعت فرمایا ہوگا، ماہ ربیع الغوث جلوگر ہے، مختلف محافل غوثیہ بہت سے مقامات پر منعقد ہوئی اور ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، تو ممکن ہے آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہو، مگر میری ذمہ داری ہے پیش کرنا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان ان 4 قسموں میں سے خارج نہیں ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل، دل سے بھی محروم ہے اور زبان سے بھی محروم ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کے پاس زبان بھی ہے اور دل بھی ہے۔ ایک وہ انسان جس کے پاس زبان تو ہے مگر دل نہیں ہے، اور ایک وہ انسان جس کے پاس دل تو ہے مگر زبان سے محروم ہے۔ سرکار غوث اعظم نے 4 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔
اب ان چاروں قسموں کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں سرکار غوث اعظم کی اقوال کی روشنی میں۔ ایک وہ انسان جس کے پاس نہ دل ہے نہ زبان، مطلب اس کا یہ ہے اس کا دل بھی علم و معرفت سے خالی ہے، اسرار الہیہ کا اس کا دل محل نہیں ہے، اس کے پاس باطنی نور نہیں ہے، اور زبان سے بھی اس کی، اب یہ بار بار دیکھ لیں کون کیا کر رہا ہے بھائی، انگلی تو نہیں کوئی کر رہا مائک میں، درشی پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کچھ چیزیں باعث رحمت بھی ہوتی ہیں تو باعث زحمت بھی ہوتی ہیں، میک رحمت تو ہے مگر زحمت بھی بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ ضد کرتے ہیں نماز میں میک کا استعمال کریے، مکبرین کو ختم کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، اگر ختم بھی کر دیا جائے تو کیا سارے مسائل حل ہو جائیں گے نماز کے؟ فرض کریں ہزاروں کا مجمع ہے، محبوب سبحانی میں اوپر سے نیچے تک مکبرین نہ ہو، صرف میک ہی ہو، اور میک بند ہو جائے تب کیا ہوگا پھر؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مطلب میک کا استعمال کر لیا جائے، شریعت کی روشنی میں چلنا چاہیے۔ میک رحمت بھی اور زحمت بھی، کبھی کبھی بڑے مسائل میک سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں بتاؤں اپنا واقعہ، اس کو روک کر میں تقریر کو، میں تراویح سنا رہا تھا ایک جگہ، نیا فارغ تھا، اور 98 سے میں تراویح سنا رہا ہوں الحمدللہ، یہاں بھی کو 12-13 سال ہو رہے ہیں۔ تو تراویح میک سے ہو رہی تھی، کمیٹی والوں نے شرارت یہ کی کہ اوپر کے میک چالو کر دیا، اور کی محلے والی خواتین گھر میں وہ بھی قرآن سے سن لیا کریں گی، برکت ملیں گی۔ میک چالو ہوا تو مشین نے، وہ ایف ایم اس زمانے میں چلتا تھا، نہ جانے کیسے ایف ایم کو اس نے کیس کے لئے گانا شروع ہو گیا اس پر۔ اب آپ سوچیں اندر قرآن مقدس پڑھا جائے، اوپر گانا بج رہا ہے مسجد کے میک سے، بڑی مشکل سے 2 رکعت مکمل ہوئی، اس کو بند کروایا گیا۔ تو دیکھیے رحمت کے ساتھ اگر اس کو صحیح سے یوز نہ کیا جائے تو زحمت بھی بن جاتی ہے، یہ بھی میں کبھی کبھی یہاں پر زحمت کا سامان فراہم کر دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا 2 طرح کے انسان ہیں، ایک وہ 4 طرح کے انسان، ایک وہ جس کے پاس دل نہیں ہے اور زبان بھی نہیں ہے۔ زبان نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ گونگا ہے، زبان کٹی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ زبان تو ہے مگر زبان کا استعمال اس کے پاس نہیں ہے، وہ علم و حکمت کی باتیں نہیں کر پاتا، حکم و دانائی کی باتیں نہیں کر پاتا ہے، کسی کو نیکی کی تبلیغ نہیں کر پاتا ہے، نصیحت نہیں کر پاتا ہے، یہ ظاہر اس کا خراب ہے، اور اس کا جو باطن ہے دل، اس کے اندر بھی معرفت کے اسرار نہیں ہے، معرفت کا نور نہیں ہے، نور باطنی نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے جو لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی رتی برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایسے غابی، ایسے جاہل، ایسے غافل، ایسے عامی انسان کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی قدر و قیمت نہیں، جو دل سے بھی محروم ہے، زبان سے بھی محروم ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو، سنگت سے بچو، بھوسے کے برابر بھی ان کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں، ان سے دور بھاگو۔ تمہارے لیے ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان کی سنگت میں رہنا جائز ہی نہیں ہے، وہ تمہیں بہکا دیں گے، تمہیں گمراہ کر دیں گے، غافل کر دیں گے۔ ہاں اگر تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، دعوت و تبلیغ کا جذبہ دیا ہے، تم اصلاح کر سکتے ہو، تو پھر تم ان کے پاس جاؤ، ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس دل نہیں زبان نہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان کی تبلیغ کرو، ان کو نیکی کی دعوت دو، جنت کا راستہ بتاؤ، جہنم سے ڈراؤ، اللہ کے غضب سے جلا سے ڈراؤ، کیونکہ اگر تمہاری کوشش اور تمہاری تبلیغ سے وہ راہ راست پر آ گیا تو تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہے، جہاد سے کم نہیں ہے، تم مجاہد بن جاؤ گے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی تعلیم کا ایک حصہ۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس زبان تو ہے، دل نہیں ہے۔ زبان ہے، زبان سے خوب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کی تبلیغ کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ساحرانہ گفتگو، یہ گفتگو سن کر انسان عاشق ہو جائے کہ بڑی زبردست گفتگو ہے ان کی، زبان میں جادو ہے، سحر انگیزی ہے، مگر ان کا دل تاریک ہے، اندھیرے میں ہے، ان کے دل میں علم اور معرفت کے انوار قطعاً نہیں، یعنی ظاہر اچھا ہے، باطن ان کا برا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ لوگ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے، ان کی صحبت سے بچو ورنہ تم کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے۔
तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे ये। अब इसकी थोड़ी सी मैं शरह करना चाहता हूं। मतलब ये है कि सरकार गौसे आजम का कि जबान अच्छी है, हिकमत और दानाई की बातें करते हैं, मगर दिल उनका अंधेरे में है। मसलन वो नमाज की फजीलत तो बयान करते हैं मगर खुद नमाज नहीं पढ़ते, चुगली गीबत की खराबियां तो बयान करते हैं मगर खुद उसी में लटपट है, चुगली गीबत में। फितना और फसाद से बचाने की बातें करते हैं मगर खुद फितना फैलाते हैं। यानी अच्छी अच्छी बातें करते हैं मगर जो बातें पेश करते हैं खुद उन पर अमल नहीं करते, तो जाहिर तो अच्छा हो गया मगर बातिन उनका बहुत खराब है। गौसे आजम की नजर में ऐसे लोग इंसानी शक्ल सूरत में भेड़िए, और भेड़िया काम क्या है आप जानते हैं? भेड़िया जिस्म को फाड़ डालता है, ये लोग अकीदे को, अमल को फाड़ डालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार गौसे आजम आगे फरमाते हैं तीसरे किस्म के इंसान वो हैं कि जिनके पास जबान नहीं मगर दिल है। जबान नहीं यानी जबान से वो हिकमत और दानाई की बातें नहीं करते कि कहीं तकब्बुर ना आ जाए, कहीं गुरूर ना आ जाए, मगर दिल उनके ऐसे रोशन और ताबनाक होते हैं कि अगर उनकी सोहबत में कोई रह ले तो वो भी रोशन हो जाता है, ताबनाक हो जाता है। गौसे आज़म फरमाते ऐसे लोग अल्लाह के नेक अजीम बंदे होते हैं जो अपने आप को छुपा कर रखते हैं, अपने आप को जाहिर नहीं करते, उनका बातिन तो रोशन होता है मगर फकत इसलिए वो जबान का इस्तेमाल नहीं करते कहीं लोगों में मशहूर ना हो जाए, लोगों का तांता न लगने लग जाए, और कहीं फिर तकब्बुर और गुरूर घमंड ना आ जाए, कहीं अनानियत का शिकार ना हो जाए, कहीं तासुब ना आ जाए। तो तकब्बुर और गुरूर से बचने की वजह से वो लोग बातिन तो रोशन है मगर जबान का इस्तेमाल नहीं करते, छुप कर रहते हैं मखलूक में। गौसे आज़म फरमाते हैं ऐसे लोग अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, उनको तलाश करो, उनकी सोहबत में रहो, उनकी सोहबत में रहोगे तो तुम कामयाब व कामरान होगे। फरमाते चौथी किस्म उन लोगों की है जिनका जाहिर भी अच्छा है, बातिन भी अच्छा है। अल्लाह ने जबान से भी नवाजा है, दिल से भी नवाजा है, जबान से भी महरूम नहीं, दिल से भी महरूम नहीं है। दिल उनके इल्म मारिफत से मुनव्वर है, रोशन है, और जबान से भी इल्म हिकमत के फूल झड़ते हैं, हिकमत और दानाई की बातें करते हैं। ऐसे लोग अगर तुम्हें मिल जाएं तो समझ लेना कि ये लोग अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे हैं और ऐसे लोग अल्लाह के औलिया हैं। ऐसे लोगों की सोहबत में रहो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमने लगी। चार किस्म के लोग गौसे आजम ने इरशाद फरमाया। अब आजकल होता क्या है, हम किसी भी ऐसे शख्स को देखते हैं अपनी मर्जी से फैसला कर लेते हैं कि ये शख्स वली है, वली, और फिर उसकी सोहबत में रहकर अपने अकीदे का कबाड़ा कर लेते हैं। आज हमारे यहाँ सुन्नी मुआशरे में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि वली होना तो दरकिनार, वो मोमिन कामिल भी नहीं बल्कि उनका ईमान ही खतरे में। उनके ऐसी करतूतें, ऐसी हरकतें, ऐसी खबीस तरीन बातें हैं कि जिन पर खुद कुफ्र का अंदेशा है मगर लोग उनको वली बना बैठे हुए। वली विलायत से बना है और विलायत के चार माने आते हैं। सरकार गौसे आजम की इस तालीम की रोशनी में अब देखिए, विलायत के चार माना है। जब चार माना आप समझेंगे तो वली के भी चार माना आपके सामने आएंगे। विलायत का एक माना है मोहब्बत। इस माने के लिहाज से वली उसे कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करे, जिसकी मोहब्बत खालिसतन लिल्लाह हो, और किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह से मोहब्बत करने की बुनियाद पर। जो इस मकाम पर फायज होता है नतीजतन वो अल्लाह के महबूब बंदा बन जाता है। अव्वलन वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के हर हुक्म से मोहब्बत करता है, अल्लाह की बताई हुई हर तालीम से मोहब्बत करता है, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करता है, और हर उस शय से मोहब्बत करता है जिससे अल्लाह ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया, और जिससे अल्लाह ने नफरत करने का हुक्म दिया उससे नफरत करता है। अव्वलन मोमिन इस मकाम पर आता है, फिर नतीजतन वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है और फिर विलायत के मकाम पर फायज हो जाता है। तो वली का माना यह हुआ कि वली वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे और अल्लाह उससे मोहब्बत करता हो, अल्लाह का मुहिब भी हो, अल्लाह का महबूब भी हो। विलायत का एक माना यह है, विलायत का एक माना कुर्ब है। तो वली वो है जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना जब जनाजा होता है वली कौन है, वली, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? भाई इमाम साहब जब नमाजी जनाजा पढ़ाते हैं तो क्या पूछते हैं वली कौन है, इजाजत कौन देगा? वली का माना करीब रिश्तेदार। अब इसके दर्जात हैं, बेटे हैं ये औलिया में आते हैं, भाई हैं, बाप हैं, दादा हैं, चाचा हैं, चाचा के औलाद हैं,
یہ سب کیا اولیاء میں آتے ہیں، بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، پھر ان کی دیگر تقسیمات ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو ولی کا ایک معنی قریبی رشتہ دار کا بھی ہوتا ہے۔ اب ولی کا معنی کیا ہوگا اس مقام پر جن کو ہم ولی کہتے ہیں؟ ولی وہ مومن کامل ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہو، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل اور مستحبات پر عمل کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب فرائض و واجبات پر عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو ولی وہ ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہو، اپنی عبادتوں کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، پھر نتیجتاً اللہ بھی اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ولی اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ولایت کا مقام ہے۔ اور ولایت کا ایک معنی ہوتا ہے کفالت، نگرانی میں دینا۔ تو ولی وہ ہے جو خود کو اللہ کی نگرانی میں کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ہم سے اور آپ سے کہ خود کو رب کے حوالے کر دو، خود کو رب کے حوالے کر دو۔ کیسے کریں گے؟ تو فرمایا جس طریقے سے ایک مردہ غسل دینے والے کے حوالے ہو جاتا ہے، غسال جو مردے کو غسل دیتا ہے، نہلاتا ہے۔ اب آپ بتائیں جب مردہ غسال کے سامنے آتا ہے، غسل دینے والا مردے کو غسل دیتا ہے، تو وہ چونچنا کچھ کر پاتا ہے؟ نہیں۔ وہ غسل دینے والا جیسے چاہے الٹائے پلٹائے، کبھی دائیں کروٹ پر، کبھی بائیں کروٹ پر، کبھی اس کو بیٹھائے گا، کبھی دبائے گا، مگر مردہ چوں نہیں کر سکتا، کیونکہ مردہ ہے وہ۔ اس نے اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیا، غسل دینے والا اس کے ساتھ جو چاہے کرے، جس انداز سے اس کو رکھنا چاہے رکھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جس طرح میت مردہ خود کو غسال کے حوالے کر دیتا ہے، اے میرے مردوں، اے میرے ماننے والوں، اللہ پر ایمان رکھنے والوں، تم خود کو خدا کے حوالے کر دو۔ وہ تمہیں جس حال میں رکھے اس حال میں رہو، رنج و غم آ جائیں تب بھی خوش رہو، اللہ مسرتوں کا سامان فراہم کر دے تب بھی خوش رہو، جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں، مسرت میں، خوشی میں، ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہو تو تم کامیاب و کامران ہو۔ تو ولی جو ہوتا ہے ولایت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، وہ خود کو خدا کی نگرانی میں کر دیتا ہے اور اپنے پورے وجود کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو جس حال میں بھی رکھتا ہے، کبھی بھی حرف شکایت اس کے زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہے۔ ولایت کا ایک معنی نصرت اور حمایت بھی ہے، اس معنی کے لحاظ سے بھی ولی وہ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، جس کے اندر دعوت و تبلیغ کے جذبات ہوتے ہیں، اور دین کے لیے، مذہب کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے جذبات اس کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے دین کا معین اور مددگار بن جاتا ہے اللہ اس کا حامی بن جاتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ تو ولایت کے میں نے 4 معنی بیان کیے، ان چاروں معانی کے لحاظ سے ولی کا مفہوم اب ابھر کر آپ کے سامنے آیا کہ ولی وہ ہے جو اللہ کا محب ہو، اللہ کا محبوب ہو۔ ولی وہ ہے جو اللہ کا مقرب بندہ جس کو خدا کا قرب حاصل ہو اور خدا جس سے قریب ہو۔ ولی وہ ہے جس نے خود کو خدا کے حوالے کر دیا ہو۔ ولی وہ ہے جو خدا کے دین کی مدد کے لیے قربانی پیش کرتا ہو، جو نتیجتاً سے خدا اس کا معین بن جائے، خدا اس کا مددگار بن جائے۔ تو یہ ولایت کے درجات ہیں، انہی درجات کو سامنے رکھ کر ہمیں پرکھنا چاہیے کہ کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا ولی نہیں۔ اور اس زمانے میں تو خرافات کا زمانہ ہے، کسی کو قطعی طور پر یہ ولی کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، ایسے حالات ہیں الا ماشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ جس کا ظاہر اچھا ہو، دل کے حالات ہم کو کیا پتا کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ظاہر اچھا ہے، ظاہر شریعت کے مطابق ہے، ظاہراً وہ فاسق و فاجر نہیں ہے، تو بس اس کو مومن کامل سمجھنا چاہیے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، مومن کامل سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان مومن کامل ہے، کہ ہم نے کبھی بھی اس کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور شریعت کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ زمانہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کاری سے بچے، حرام چیزوں سے بچ جائے اور
فرائض و واجبات پر عمل کر لے تو یہی بہت بڑی بات ہے. ولایت سمجھ لیجیے کہ ولایت کا ایک چھوٹا سا مقام اس کو حاصل ہو گیا, کیونکہ فتنوں کا زمانہ, آج بچنا بہت مشکل ہے, فرائض پر عمل کرنا بہت مشکل ہے اور حرام کاریوں سے بچنا انتہائی مشکل ہے. تو ایسے فتنہ پرور زمانے میں اور فتنہ انگیز زمانے میں اگر کوئی صرف فرائض و واجبات پر عمل کر رہے اور حرام کاریوں سے بچ جائے تو اس موجودہ زمانے کے لحاظ سے وہ کسی ولی سے کم نہیں ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غوث اعظم مزید ارشاد فرماتے ہیں, ہم نام تو غوث اعظم کا لیتے ہیں مگر ان کی تعلیمات سے کوسوں نہیں, نہ جانے کتنے ہزاروں میل دور ہیں, تعلیمات سے دور ہیں. نام ہم لے رہے ہیں, اور یہ ہمارا سنیوں کا مزاج رہا ہے کہ ہم صرف نام ہی لیتے ہیں اپنے محبوبہ کا جن سے ہم محبت کرتے ہیں, اور جب ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات آتی تو ہم سر پر پیر رکھ کر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. عملی میدان میں کوسوں دور ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فرائض اور واجبات پر عمل کرو, جو چیزیں فرض ہیں ان پر عمل کرو, پھر فرض سے نیچے ایک درجہ ہے واجب کا, ان پر عمل کرو. اور کبھی دو لوگ ایک دوسرے کے مقام پر بولتے ہیں, یوں سمجھ لیں جو چیزیں ضروری ہیں ان پر عمل کرو. پھر فرماتے پھر سنت پر عمل کرنا, سنت کا مقام واجب سے کم ہے. اور اس کے بعد نفلی عبادت کرنا, نوافل کا اہتمام کرنا. یہ درجات بیان فرمائے, پہلے فرض, اس کے بعد واجب, اس کے بعد سنت, پھر اگر تمہیں موقع ملے میسر اللہ توفیق دے تو نفلی عبادت کرنا. آج ہم کیا کرتے ہیں, نفلی عبادتوں کے پیچھے پڑے ہوئے, فرائض و واجبات سے مکمل غافل, فرائض کو چھوڑ کر واجب کے پیچھے پڑے ہوئے, واجب کو چھوڑ کر سنتوں کے پیچھے پڑے ہوئے, سنتوں کو چھوڑ کر نوافل کے پیچھے پڑے ہوئے. غوث اعظم فرماتے ہیں جو فرائض و واجبات کو ترک کر کے چھوڑ کر سنت اور نوافل کے پیچھے پڑے, ایسا انسان رب کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. ایسے شخص کی عبادتوں سے اس کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچے گا. غوث اعظم کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیں. ہم کیا کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں جن سے غوث اعظم نے منع فرمایا. پھر بھی ہم قادری ہیں, پھر بھی ہم چشتی ہیں, غوث اعظم کے مرید ہیں, غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے مگر تعلیمات سے کوسوں دور ہیں. وہ آتا ہے نا, شب برات کا موقع آتا ہے, شب معراج کا موقع آتا ہے, شب قدر کا موقع آتا ہے, نفلی عبادت کے لیے مسجد بھری ہوئی ہے. شب برات میں 6 رکعت پڑھنے کے لیے نفلی عبادت, 6 رکعت, جو ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے. حالانکہ وہ حدیثوں سے ثابت نہیں, صحیح روایتوں سے. بار روایتیں ہیں, ان پر عمل کر رہے ہیں, ہم منع بھی نہیں کر رہے ہیں, اچھی چیز ہے. بندے مومن جس طرح بھی سجدہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اس کو روکا نہ جائے سجدہ کرنا. مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ نفلی عبادت کے اتنا اہتمام کر رہے ہیں آپ کہ اس دن, میں ہر سال بولتا ہوں, شب برات میں جب مغرب کی نماز پڑھنے آتے ہیں 6 رکعت نماز پڑھنے والے, تو مغرب میں بھی یہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تینوں محلہ فل ہوتے ہیں, باہر کا پورا ایریا فل ہوتا ہے, جگہ نہیں. تو میں نے اس سال بھی کہا تھا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھنے نہیں آئے, وہ 6 رکعت نماز پڑھنے آئے. اس کا مطلب اگر مغرب کی نماز پڑھنا مقصود ہوتا تو پھر مغرب تو روزانہ آتی ہے, اس میں کہاں پر رہتے ہیں, کہاں غائب ہو جاتے ہیں. چلو آپ کہیں کاروبار میں رہتے تو کبھی تو چھٹی آپ کو کاروبار سے ملتی ہوگی. آپ اسپیشلی آج ہی کیوں آئے مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھوٹے اندر نفلی عبادت کو بڑھا چڑھا کر آپ پیش کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 6 رکعت نماز پڑھ لیں گے, رزق میں برکت آ جائے گی, سارے مسائل حل ہو جائیں گے, باقی نمازیں گول ہوتی رہیں. غوث اعظم کی نظر میں ایسے لوگ ذلیل اور رسوا ہیں, ایسے لوگوں کی عبادت مقبول نہیں, کیونکہ فرائض کو چھوڑے بیٹھے, واجبات کو چھوڑے بیٹھے, نفلی عبادت کا خوب اعتماد. مگر ہمارے ہاں لوگ آنکھوں میں پٹی باندھ لیتے ہیں, کانوں میں روئی ٹھوس لیتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں. آپ چیختے رہیے, چلاتے رہیے, کریں گے وہی شیطان نے جو باتیں ان کے دل میں ڈال رکھی ہوئی ہیں کہ جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے, نماز پڑھو, نفلی عبادت, جنت تم کو مل جائے گی. وہ ٹھکائی ہوگی کہ دماغ ٹھیک ہو جائے گا, مگر اس وقت جو ہے نہ توبہ کرنے کا موقع ہے, نہ دنیا میں واپس آنے کا موقع ہے. جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں, ورنہ بعد میں تو سب کو معلوم پڑ جائے گا. مرنے کے بعد تو آنکھیں کھلی جائیں گی, بلکہ مرنے سے پہلے ہی عالم نظام میں, عالم غرغرہ میں جب پردے ہٹیں گے اور فرشتے نظر آئیں گے تو سارا معاملہ وہی پر ٹھپ ہو جائے گا, پھر تو توبہ کا دروازہ بھی بند. اس لیے غوث اعظم فرماتے پہلا مقام فرائض و واجبات کا ہے, موقع ملے پھر سنتیں ادا کرو, اس کے بعد موقع مل نفلی عبادتیں کرو. فرائض و واجبات کو چھوڑ کر نفلی عبادتیں کرنے والا ذلیل ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے بادشاہ کو چھوڑ دے, اسے بادشاہ کی خدمت کرنی تھی مگر بادشاہ کی خدمت تو نہیں کی, بادشاہ کو چیلے چموٹوں غلاموں کی خدمت کرنے لگا وہ. اب آپ بتائیں
جس نے اپنے بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر بادشاہوں کی نوکروں کی نوکری کی ہو، بادشاہ کے غلاموں کی خدمت کرنے لگا ہو، وہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوگا کہ مردود ہوگا؟ بالکل مردود ہوگا۔ یہ غوث اعظم نے فرمایا، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، پہلا اسٹیپ علم حاصل کرو، دوسرا اسٹیپ عمل کرو، تیسرا اسٹیپ لوگوں کو عمل کرواؤ۔ اب غوث اعظم تو پیدائشی ولی تھے، ہم سب جانتے ہیں، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے آپ نے، ماں کا دودھ چھوڑا، بلکہ آپ کی اس کرامت کی وجہ سے پتا چلا کہ چاند 29 کا ہے کہ 30 کا ہے، یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بچپن میں غوث اعظم جاتے تھے تو آپ آواز سنتے تھے، افصحوا لولی اللہ حتی یجلس، کہ ہٹو ہٹو راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا تاکہ اللہ کا ولی بیٹھ جائے۔ غوث اعظم خود بچپن میں فرشتوں کی آواز سنا کرتے تھے، پیدائشی ولی، مادہ ذات ولی، مگر آپ نے علم حاصل کیا، بغداد معلیٰ علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایسی محنتیں کی، ایسے مجاہدات کیے کہ ہم اس زمانے میں سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوکھی سبزیاں کھا کھا کر، خود سے اگنے والی جڑی بوٹیاں کھا کھا کر آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ نہ کپڑے ہیں صحیح ڈھنگ کے، حتیٰ کہ تکیہ بھی سر کے نیچے رکھنے کے لیے آپ کے پاس موجود، جنگلوں میں بیابانوں میں پڑے رہتے تھے اسے، کھانے پینے کا انتظام نہیں، کبھی کبھی 20 دن تک فاقے ہو جاتے تھے، کھانا میسر نہیں آتا تھا، پانی پی کے زندگی گزاری، کبھی 3 دن فاقے ہوئے، کبھی ہفتہ پر فاقے ہوئے، اور مسلسل کئی سالوں تک بغداد میں آپ نے انہی مشقتوں کے ساتھ میں دن حاصل کیا۔ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا کہ اللہ نے مجھے غوث کے مرتبے پر فیض فرما دیا۔ علم کی برکتیں ہیں، تو غوث اعظم فرماتے علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد عمل بھی شروع کرو۔ جب عمل میں پختہ ہو جاؤ تو پھر تم جو ہے لوگوں کو عمل کی ترغیب دو۔ مگر ہم اس تعلیم سے بھی، غوث اعظم کے اس فرمان سے بھی کوسوں دور ہے، نہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، نہ ہمیں عمل کرنا، نہ ہمیں علماء کی باتیں سننی، چونکہ سنیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نیند کو بیداری پر ترجیح دو، زیادہ سویا مت کرو۔ ہمارے یہاں سونے کا بڑا رواج ہے، بمبئی جیسے شہروں میں اور بمبئی جیسی دنیا میں لوگ 10 بجے تک سونا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ رات ہے سونے کے لیے، دن ہے کام کرنے کے لیے، مگر رات میں 2 بجے شب تک شب بیداری، اور پھر فجر کی نماز گول، تہجد کی نماز گول، فجر کے بعد وظائف وغیرہ گول، پھر وہ 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے ناشتہ ہوتا ہے، پھر 4 بجے کھانا، پھر رات کا کھانا 12 بجے۔ ایک سسٹم اتنا خراب بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم محروم ہیں نعمتوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے، رحمتوں سے محروم ہیں۔ غوث اعظم فرماتے جو شخص نیند کو بیداری پر غلبہ دے گا وہ بہت سی بہت سی نعمتوں سے اور بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جو سو جائے وہ غافل ہے، اللہ سوتا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے فرشتے سوتے نہیں ہیں، جنت میں نیند نہیں ہوگی، تو جو اللہ کا جتنا قریب ہوگا نیند اتنا ہی زیادہ وہ قربان کرے گا۔ غوث اعظم نے 40 سال تک شب بیداری کی، سوئے نہیں ہیں۔ امام اعظم نے 40 سال تک نیند کو قربان کرتے سوئے نہیں ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ سوئیں، بس 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ بہت سونے کے لیے، بہت زیادہ 6 گھنٹہ سونا ہے، اور سونے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں سوئے۔ حضور رحمت اللہ نے کبھی بھی فجر بعد آپ سوئے نہیں ہیں، تہجد میں آپ بیدار ہوتے تھے، یہ تعلیم حضور کی ہے۔ ہم ان حضور کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، دن کو ہم نے رات بنایا، رات کو ہم نے دن بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ کہ برکتیں ہم سے منہ موڑ کر چلی گئی ہیں۔ اور صبح کے وقت، تہجد کے وقت اور فجر کی اذان کے وقت جب اللہ کے فرشتے رزق تقسیم فرماتے ہیں، رزق تقسیم فرماتے ہیں تو ہم سو کر محروم ہو جاتے ہیں، اور غیر لوگ بیدار ہو کر اس وقت بیدار ہو کر وہ رزق حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ اور رزق صرف مال ہی نہیں، رزق بہت چیزوں پر مشتمل ہے۔ اچھا مکان رزق ہے، خوبصورت بیٹے رزق ہیں، فرما بردار بیٹے رزق ہیں، اچھی بیوی رزق ہے، فرما بردار بیوی رزق ہے، ماں باپ کا وجود رزق ہے، سمجھا؟ یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ اس کی تقسیم صبح کے وقت ہوتی ہے جب ہم سوتے رہتے ہیں۔ تو غوث اعظم کی تعلیم یہ ہے کہ جو سونے کا وقت ہے اسی وقت سو، اور حد سے زیادہ مت سو، حد سے زیادہ سو گے تو پھر تم بہت سی نعمتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔